بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 20 اور پیج نمبر 33 اور ہیڈنگ ہے عرب کا محل وقوع. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب. رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرمان برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. محمل میں خاموشی کے لیلائے ظلمت آئی، چمکے عروس شب کے وہ موتی پیارے پیارے، وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں تارے. عرب کا محل وقوع، یہ ہیڈنگ ہے. لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیاہ. بے آب و گیاہ زمین. عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے. عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے. مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے. مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے. جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے. شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے. ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے. کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے. جزیرہ نمائے عرب طبی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اندرونی طور پر یہ ہر 4 جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے. یہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ کلب جزیرہ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں. حالانکہ یہ ایسی 2 عظیم طاقتوں کے ہمسائے تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹیں نہ ہوتیں تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی. بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم برۂ اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندری دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے. شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے. مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے. اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں. اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماج گاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 20. اب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وی لاگ نمبر 21، یعنی کہ وی لاگ نمبر 20 ہمارا کمپلیٹ ہوا، یہ ہے 21.
جس کا ہیڈنگ ہوگا عرب قومیں، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا، بلال تجھ پہ نثار جاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، در نبی پہ یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔